Operation Sindoor against Pakistan. Multiple strikes you've been given to understand have taken place. Now you just wait for our response. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th day at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare دس مئی 2025 وقت نماز فجر دن ہفتہ پاکستان نے دشمن ملک بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پاکستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے، عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کی۔ پاکستان میں شہری ہلاکتیں ہوئیں، بھاولپور، کشمیر اور سرحدی علاقوں میں میزائل داغے گئے، ڈرونز بھی پاکستان کی حدود میں اڑائے گئے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں 10 مئی کو پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا، جسے ایک محدود مگر فیصلہ کن رد عمل قرار دیا گیا۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں بھارت کی ادھم پور، پٹھان کوٹ ایئر بیس اور براموس سٹوریج تباہ کر دی گئی، جبکہ سائبر اٹیک کے ذریعے بھارت کے 70% بجلی کے گرڈ ناکارہ بنا دیے گئے۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلوں نے آدم پور میں بھارت کا سسٹم تباہ کر دیا، جس کی مالیت تقریباً $1.5 بلین ہے۔ بیشتر بھارتی ویب سائٹس ہیک کر لی گئی۔ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ بھی تباہ ہو گیا، جبکہ ایئر فیلڈ کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ راجوری میں پاکستان نے دہشت گردی کروانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ کر دیا۔ بھارت کے 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے۔ نشانہ بنائے گئے اہداف میں بھارتی فضائیہ اور ایویشن کے اڈے شامل تھے، جن میں سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نلیا، آدم پور، بٹھنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، اودھم پور، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل ہے، اور ان تمام اہداف پر دشمن کو شدید نقصان ہوا۔ بیاس اور ناگروٹا میں واقع براموس میزائل کے ذخائر بھی تباہ کیے گئے، جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے تھے، جبکہ آدم پور اور بھوج میں نصب S-400 دفاعی نظام کو بھی پاک فضائیہ نے کامیابی سے نشانہ بنایا اور غیر مؤثر کر دیا۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ اڑی میں فیلڈ سپلائی ڈیپو اور پونچھ میں ریڈار سسٹم جیسے لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں سے معصوم پاکستانی شہریوں کے خلاف غیر قانونی بھارتی کارروائی کو سپورٹ فراہم کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ KG ٹاپ نوشہرہ میں موجود بریگیڈ اور AT کی کمانڈ ایسٹس کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ یہ وہ ایسٹس ہیں جہاں سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے بہادر جوانوں نے لائن آف کنٹرول کے باہر وہ تمام آرٹلری، لاجسٹک اور پوسٹیں جو آزاد کشمیر میں شہریوں پر فائرنگ کرتی تھیں، ان پر شدید اور مسلسل سے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے گئے۔ فضائی شکست اور طیاروں کے نقصان کا صدمہ بھارتی فوج آج بھی نہیں بھلا سکی۔ رپورٹس کے مطابق مئی 2025 میں شکست کے بعد بھارت نے افغانستان، بلوچستان میں پراکسی سرگرمیوں کے ذریعے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے یہاں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بھاری اقتصادی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو سالانہ 4000 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ مارکہ حق کے دوران ملک میں سیاسی قیادت،
سفارتی حلقے اور عوام سب ایک صف میں کھڑے نظر آئے۔ سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی مقامی ٹیکنالوجی کے ذریعے اہم کردار ادا کیا۔ ایک سال بعد بھی پاکستانی حکام اس آپریشن کو مربوط جنگی حکمت عملی، مؤثر قیادت اور قومی اتحاد کی ایک نمایاں مثال قرار دیتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ مسٹر مودی، دوبارہ یہ رستہ اختیار کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ پاکستان آپریشن بنیان المرصوص ایک نام نہیں بلکہ برسوں کی محنت، تربیت اور قومی عزم کا نتیجہ تھا۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں تھا، یہ ایک عہد کی تکمیل تھی۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ اپنی زمین اور عوام سے انصاف کی آواز تھی۔ کی جانب سے وطن عزیز پر میلی آنکھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ یہ سرزمین صرف جغرافیہ نہیں، ایک نظریہ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ناقابل تسخیر عزم ہے۔ بھارت کی جانب سے بزدلانہ جارحیت میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تو پاکستان نے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ تاریخ رقم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص ایک ایسا مربوط، منظم اور فیصلہ کن رد عمل ثابت ہوا جس نے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ فضاؤں میں یہ مارکا صرف طاقت کا نہیں بلکہ حکمت، رفتار اور اعصاب کا امتحان تھا، اور پاک فضائیہ نے اسے ایک مکمل مربوط حکمت عملی کے ساتھ جیتا۔ پاک فضائیہ نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے، جس میں بھارت کے 3 جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے جو فرانسیسی ساختہ ہیں اور بھارتی فضائیہ کے جدید ترین اثاثوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک Su-30 MKI اور ایک MiG-29 فلکرم شامل تھے، جبکہ ایک اسرائیلی ساختہ ہیرون ڈرون بھی تباہ کیا گیا۔ TF versus IF 6 Navy۔ ہماری ہوائی فوج نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے۔ پاکستانی شاہینوں کی کارروائی میں ایک اور بڑی کامیابی اس وقت سامنے آئی جب پاک فضائیہ کے J-17 تھنڈر نے جدید میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کے S-400 فضائی دفاعی نظام کو بھی مؤثر طور پر نشانہ بنا کر غیر فعال کر دیا، جو دشمن کی دفاعی صلاحیت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ فضاؤں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں شاہینوں نے جدید حکمت عملی کے ذریعے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور اپنی برتری ثابت کی۔ یہ صرف فضائی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک مکمل جنگی حکمت عملی کا مظہر تھا جس میں زمین، فضا، سمندر اور سائبر کے تمام محاذوں پر ہم آہنگ اور مربوط کارروائیاں کی گئی۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو دنیا نے تسلیم کیا۔ 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets, these are the French-made fighter jets. Pakistan should take pride in the fact that they were able to shoot them down. Certainly a reaction from Pakistan, even though they reportedly have گھروں میں دعائیں تھیں، سرحدوں پر جوان مستعد کھڑے تھے اور فضاؤں میں شاہین دشمن کا تعاقب کر رہے تھے۔ مارکہ حق تاریخ میں اس عزم اور حوصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا جب پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم امن کے خواہاں ضرور ہیں مگر اپنے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔